بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی بی ایم ڈیٹا انالیٹکس کے کورس کی اورینٹیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام فیضان علی ہے اور میں 2020 سے یو اے ای میں مقیم ہوں. یو اے ای میں ایشفورڈ مینجمنٹ کنسلٹنٹس کے نام سے میری فرم موجود ہے جو بزنس سیٹ اپ، اکاؤنٹس اینڈ ٹیکسیشن، ڈیٹا انالیٹکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سروسز پرووائڈ کرتی ہے. میں 15 فروری 2020 میں یو اے ای میں آیا، دبئی میں، اور میں بیسکلی سی اے بیک گراؤنڈ سے ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے بیک گراؤنڈ سے. جب میں یو اے ای میں تھوڑا اسٹیبل ہو گیا، میں ڈیٹا انالیٹک کی فیلڈ میں نے ایکسل کیا. اس وقت اکثر میرے پاس پاکستان سے کئی کوئریز آتی تھیں، کئی جاب سیکر اسپیشلی مجھ سے رابطہ کرتے تھے، ہم نے دبئی آنا ہے، ہم دبئی آنا چاہتے ہیں. اور میں اکثر ان میں سے پوچھتا تھا کہ آپ دبئی آ کر کیا کریں گے، تو وہ کہتے تھے ہم کچھ بھی کر لیں گے، ہم کسی بھی سیڑھی پہ کام کر لیں گے. دبئی کا جو ایک کریز تھا، جو پاکستان سے باہر نکلنے کا کریز تھا، وہ تو تھا، لیکن ان کے پاس کوئی کنکریٹ پلان نہیں تھا کہ وہ یو اے ای سے باہر آ کر کیا کریں گے. یہ جو کورس سٹارٹ کیا، اس کا پرپز کیا ہے؟ یہ جو آپ کو میں اورینٹیشن دے رہا ہوں، ایک نئی چیز سے انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، اس کا پرپز کیا ہے؟ یہ بیسکلی وجہ بنی میرا یہ سوچنے کی کہ ایک بندہ جو پاکستان میں رہتا ہے اور دبئی میں آنا چاہتا ہے، دبئی میں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں کوئی جاب ڈھونڈنا چاہتا ہے یا بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی سروسز پرووائڈ کرنا چاہتا ہے، تو ایک انسکلڈ بندہ کون سا ایسا اسکل سیکھ سکتا ہے کہ وہ ایک اچھی انکم کما سکے اور اپنے آپ کو اسکلڈ لیبر، کوئی ٹیکنیکل بندہ کہہ سکے. اگر میں بات کروں اکاؤنٹنسی کی یا ایسی فیلڈ کی جو کہ میں کسی کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا ہوں، لائک ایم بی بی ایس کی یا اکاؤنٹنسی کی، تو یہ ایسی فیلڈز ہیں جس میں آپ کو بہت ٹائم چاہیے. جو پراپر آپ نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، اس میں آپ کو 3-4 سال اسپینڈ کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے. اس میں بہت انویسٹمنٹ چاہیے اور بہت ٹائم چاہیے. تو ایک تو وہ لوگ تھے جو کہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، ان کے پاس تو آلریڈی ایک اسکل یا کوالیفکیشن موجود ہوتی ہے. اور ان کو ڈیٹا انالیٹکس کیسے بینیفٹ کر سکتا ہے اس پہ میں بات کروں گا. لیکن آلریڈی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کافی حد تک تیار ہوتے ہیں فار موونگ ابراڈ اور پاکستان سے باہر کوئی بھی جاب وغیرہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک فیلڈ موجود ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد کون سے لوگ ہیں؟ اس کے بعد وہ دوست موجود تھے جن کو سب باغ دکھائی جاتے ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے، لائک میں ایک نام لوں گا، گرافک ڈیزائنر کی آپ بات کر لیں کہ آپ یا گرافک ڈیزائنر کا کورس کر لو، یا آپ وہ ایک زمانے میں موبائل ریپیئرنگ کورس بڑا کامن تھا. اس طرح کے کورسز بہت سارے لوگوں نے سیکھے، اور ان کی ڈیمانڈ انفارچونیٹلی، اگر میں بات کروں ڈیٹا انالیسس کے مقابلے میں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے مقابلے میں، موبائل ایم بی بی ایس کے مقابلے میں، ڈاکٹرس کے مقابلے میں کوئی ایسی خاص نہیں ہے. گرافک ڈیزائنر آپ کہہ لیں کہ اگر وہ اس کو آلموسٹ انسکلڈ ہی میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے. تو میری یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا کورس دیا جا سکے، ایک ایسے کورس کو انٹروڈیوس کروایا جا سکے، ایک ایسا اسکل لوگوں کو سکھایا جا سکے، نمبر فرسٹ، جو سیکھنے میں زیادہ ٹائم نہ لگے. ٹھیک ہے. نمبر سیکنڈ، جو ایک پریسٹیجیس کورس ہو، ایک پریسٹیجیس اسکل ہو، آپ کہہ سکیں کہ یس آئی ایم اے ٹیکنیکل گائے. آپ اگر کسی کو جا کے کہنا کہ میں تو یار موبائل ریپیئر کرتا ہوں، یا میں الیکٹریشین ہوں، یا پلمبر ہوں، یا گرافک ڈیزائنر ہوں، ٹھیک ہے، رسپیکٹ ہے، میں کسی بھی
اسکل کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا، لیکن مارکیٹ میں اسکل کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے. آپ اگر کسی کو جا کے کہیں نا کہ میں ڈیٹا انالیٹکس کا ایکسپرٹ ہوں، میں ڈیٹا انالسٹ ہوں، میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کام کرتا ہوں، اے آئی اسپیشلسٹ ہوں، تو یہ وہ اسکلز ہیں جن کی کرنٹ مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے اور رسپیکٹ بھی ہے. یہ دونوں چیزیں جس کورس میں نے دیکھی، جو میں لوگوں کو سکھا سکتا ہوں، جس فیلڈ میں دیکھی، وہ ڈیٹا انالیٹکس کی فیلڈ. تو اللہ کے بابرکت نام سے میں آپ کو ڈیٹا انالیٹکس کے حوالے سے اور اس کورس کے جو فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں، ایڈوانٹیجز ہیں، لمیٹیشن ہیں، وہ سب سے انشاءاللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کرواتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. آپ کو اس اورینٹیشن کو میں باقاعدہ طور پہ سٹارٹ کرتا ہوں اپنے انسٹیٹیوٹ کے انٹروڈکشن سے، انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ اینڈ ٹیکسیشن. اچھا، یہ انسٹیٹیوٹ کا جو نام ہے یہ انتہائی حد تک آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں سے سیم اسکل سیکھ لیتے ہیں، ڈیٹا انالیٹکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یا کوئی بھی آپ اسکل سیکھتے ہیں، یا تو آپ کسی بندے سے ٹیوشن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی پروفیشنل سے، کسی انڈیویجول سے، ٹھیک ہے، اسکل آپ کو تب بھی آ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کے ریزیومے پہ، آپ کی سی وی پہ انسٹیٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ نہیں مینشن تو کریڈیبلٹی کم ہو جاتی. انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ ٹیکس جو الحمدللہ ایک پاکستان کے تینوں شہروں میں اس کی فزیکل برانچز موجود ہیں، اس کے علاوہ یہ بہت سارے کورسز متعارف کرواتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مارکیٹ میں الحمدللہ ایک بہت بڑا نام. میں اگر اپنے پچھلے کورسز کی بات کروں تو الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس، میں نے انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ اینڈ ٹیکسیشن کے لحاظ کے پلیٹ فارم سے مختلف کورسز کروائے ہیں. میرے اسٹوڈنٹس الحمدللہ پاکستان کے علاوہ یو اے ای میں، انڈیا میں اور سعودی عرب میں موجود رہے ہیں. تو اگر میں صرف اپنے کورسز کے لحاظ سے بات کروں تو 4 ممالک میں انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ اینڈ ٹیکسیشن کا نام موجود ہے. اس کے بعد یہ بہت سارے بینیفٹس اور دے دیتے ہیں. آن لائن انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ اینڈ ٹیکسیشن آپ کو ایک آن لائن ایجوکیشن کا پلیٹ فارم دیتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ کورسز جو دبئی میں ایکسپینسو ہیں، یو اے ای میں ایکسپینسو ہیں، سعودی عرب میں ایکسپینسو ہیں، آپ کو پاکستان میں انتہائی کم قیمت پہ مل سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب میں دیکھیں، میں دبئی میں موجود ہوں، یہ کورس کروانے کا میں دبئی میں 3000 درہم چارج کرتا ہوں، 3000 درہم. اب یہ ایفرٹ جو میں دبئی میں لگا رہا تھا، دبئی میں لگاتا ہوں تو 3000 درہم کما لیتا ہوں، لیکن اس بات کا ایک احساس ہے کہ پاکستانی لوگ بھی موجود ہیں، وہ 3000 درہم اس میں سے 90% لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کہہ لیں کہ میرے لیے ایک سیکنڈری پلیٹ فارم موجود ہے. میں اس کے لیے اسپیشلی ٹائم اسپیئر کرتا ہوں، اور وہ کورس جو یو اے ای میں اتنا مہنگا ہے، جو ڈیولپ کنٹریز میں اتنا مہنگا ہے کرنسی ویلیو کی وجہ سے، وہ آپ کو انتہائی کم قیمت پر پاکستان میں اور انڈیا میں جو مختلف علاقے میں، ایون کہ ریموٹ ایریاز میں لوگ موجود ہیں، وہ کم قیمت پہ یہ کورس لے سکتے ہیں. تو انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ اینڈ ٹیکسیشن جو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہے، چیمبر آف کامرس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. اس کے 3 بڑے شہروں میں، اسلام آباد، کراچی، لاہور میں فزیکل آفیسز موجود ہیں. اور ایک بہت اچھی نیوز ہے کہ بہت جلد ایک ایسی برانچ دبئی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اوپن ہونے لگی ہے. اس کے علاوہ وی آر آلسو پلاننگ ٹو موو ان اندر کنٹری، ایک اور ملک میں بھی ہم ادر دین دبئی، جس کا میں ابھی نام نہیں ڈسکلوز کر رہا،
انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے فوراً بعد وہاں پر بھی اپنی ایک برانچ انٹروڈیوس کروائیں گے. ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کچھ رکھا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں, جس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں. یقیناً کسی حد تک آپ کے لیے آپ کا نصیب رزق امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ لکھا ہوتا ہے, لیکن دنیا کے میں رہتے ہوئے ہمیں نئے اسکل کے لیے اپنے دوسرے ممالک میں اسپیشلی اگر آپ نے سروسز دینی ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے. اچھا, ایک بات میں اس آیت کریمہ کے ساتھ اور ایڈ کر دوں کہ میں نے ابھی ایک ذکر کیا تھا کہ میں ایسا کورس سکھانا چاہ رہا تھا, ایسا کورس دینا چاہ رہا تھا کہ یہ کم قیمت ہو, یہ کم ٹائم کے لحاظ سے اس کی قیمت کم ہو, یعنی 2-3 مہینوں میں آپ ایک کورس کی بیس بنا سکیں. ظاہری بات, اب ایک پاکستانی بندہ ہے جو اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ ایم بی بی ایس کرنا اس کے لیے بعض اوقات پاسبل نہیں ہوگا, اس کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنا ابھی پاسبل نہیں ہے. ان پہ 4-5 سال اسے صرف کرنے پڑیں گے, لیکن وہ کوئی ایسا اسکل, ایسا کورس دیکھنے کی ٹرائی کرتا ہے جو کہ 3-4 مہینے میں وہ کرے. پہلی چیز کم ٹائم لے, اینڈ سیکنڈ ہائی ویلیو, ہائی ٹیکنیکل اسکل ہو. ہائی ٹیک اسکل ڈیٹا انالیٹکس بالکل ہے, لیکن یہ جو میں نے پہلی بات کی کہ اٹ ٹیک لائک 2 to 3 months, یہ میں نے بات کی ہے بیسک اس کورس کے 2 to 3 months. اس کورس کے بعد بھی اور اس کورس کے ساتھ بھی آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے, اور خود کو ڈسپلن رکھتے ہیں. اس کے آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2 to 3 months کے بعد بھی ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹیز بلڈ کرنی ہے, ایکٹیویٹیز کرنی ہے, پرفارم کرنی ہے. مثال کے طور پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر آن لائن نیٹ ورکنگ کرواتا ہوں ان کی یو اے ای میں رہنے والوں سے. اس سے ان کا یو اے ای میں نیٹ ورک بنتا ہے. آپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو, لنکڈ ان کو, ان تمام چیزوں کو کیسے یوز کرنا ہے, ان سب پہ آپ کو ایفرٹ کرنی ہے. آپ کے پاس اسکل ہے لیکن آپ کے پاس کلائنٹ نہیں ہے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس اسکل ہے لیکن آپ نے اس کو اپنے ریزیومے پہ ٹھیک طرح سے نہیں مینشن کیا ہوا, فائدہ نہیں ہے. آپ نے اسکل سیکھ لیا, اس پہ پریکٹس نہیں کی, ایک دفعہ کورس کر لیا, پریکٹس نہیں کی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. محنت کے بغیر, کوشش کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کو اکثر دیکھتے ہیں نا, بکس لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اسپوکن انگلش ان 30 days, 30 دنوں میں زبان نہیں سیکھی جاتی. یہ اشتہارات ہیں, نعرے ہیں. تو ہم نے آپ کو صرف نعرے نہیں لگانے, ہمیں آپ کو جینوئن چیز دینی ہے, اور جینوئن چیز میں آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو ٹھیک ہے, یہ کورس آپ کہہ لیں کہ میں 2 to 3 months میں انشاءاللہ تعالیٰ ختم کروا دوں گا. اس سے آپ کی انتہائی اسٹرانگ فاؤنڈیشن بن جائے گی, لیکن آپ نے میری انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے. اس کے آگے آپ نے کون کون سی پریکٹس کرنی ہے, آپ نے لنکڈ ان پہ کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کورس ختم ہونے کے بعد بھی میں کبھی کبھار آن لائن میٹنگس کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کی, جس میں ان کو گائڈ کرتا ہوں کہ یو اے ای میں جاب دبئی میں آپ نے کیسے سرچ کرنی ہے. کیونکہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں 4 سال سے یو اے ای میں ہوں, اور میرا الحمدللہ ان چند لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن کا دبئی میں بڑا اور بہت بڑا نیٹ ورک ہے. میں یو اے ای میں ایشفورڈ مینجمنٹ کنسلٹنسی کے نام سے اپنی فرم چلا رہا ہوں, جس کا شارجہ میں بھی آفس ہے, جس کو دبئی میں بھی آفس ہے. اور یہ مختلف ممالک میں, ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ مختلف ممالک میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک انتہائی اسٹرانگ بیس موجود ہے. میں یو اے ای میں لوگوں کو جانتا ہوں, میں ورلڈ وائڈ, یو اے ای دبئی ایک گلوبل ہب ہے. اگر آپ یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, آپ کو ادھر یو کے والے ملیں گے, آپ کو ادھر امریکن ملیں گے, آپ کو ادھر یوکرینین, رشین ملیں گے. رشین ادھر ہر سال 20 لاکھ رشین آتے ہیں, جو سب سے بڑی آپ کہہ لیں کہ وزٹر ٹورسٹ کمیونٹی ہے, وہ رشین ہے. ادھر مختلف ممالک سے, پورے یورپ سے لوگ آتے ہیں.
تو یہاں پہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو ایکسپوجر ہے اور اس کے جو اسکل، اس کے جو لوگوں سے نیٹ ورک ہے، وہ بڑا ڈائیورس ہو جاتا ہے. تو آپ کو میں وہ جو تمام اسکل سکھاؤں گا، جو آپ کی نیٹ ورکنگ کرواؤں گا، جس طرح سے میں آپ کو گائڈ دوں گا کہ آپ نے آگے ان چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، یوز کیسے کرنا ہے، آپ نے اس سب پہ انتہائی اسٹیک ہو کے عمل کرنا ہے. تو یہ کورس میں نے آپ کو بتایا ہائی ٹیک کورس ہے، ہائی اسکل کورس ہے. تو ٹھیک ہے، 2 مہینے میں کورس میں آپ کی بڑی اسٹرانگ فاؤنڈیشن بلڈ ہو جائے گی، لیکن آپ نے اپنی ایفرٹ جاری رکھنی ہے. جو میں آپ کو پریکٹس مٹیریل دوں گا، آپ نے لگاتار اس پہ پریکٹس کرنی ہے. کیونکہ میں نے اگین کہا کہ ہم آپ کو صرف اشتہارات نہیں بیچ رہے، ادھورے وعدے نہیں کر رہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں دبئی میں رہتا ہوں. ہر کسی کی پاکستان میں رہنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دبئی میں آ کے جاب کرے، تاکہ دبئی کی ارننگ، جو ہائی ویلیو کرنسی ارننگ ہے، جو درم والی ارننگ ہے، وہ ارن کر سکے. جو ڈالر کی ارننگ ہے وہ ارن کر سکے، اور اسپینڈنگ اس کی پاکستان میں ہو. ٹھیک ہے. دبئی میں بیٹھا ہوا بندہ اگر پاکستان میں کوئی کورس کروا رہا ہے نا، تو بلیو می، اس کا مقصد پیسے نہیں ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ادھر آنے والی انکم سے. تو یہ آل دو آپ کو تمام مارکیٹر، تمام مارکیٹ کرنے والے یہی کہیں گے کہ یار میں تو کورس صرف اللہ واسطے کا کروا رہا ہوں، میں تو آپ کو اسکل دینا چاہتا ہوں، فلاں کام کرنا چاہتا ہوں. لیکن میری کنڈیشن میں اگر آپ خود اسیس کریں کہ میں دبئی میں بیٹھا ہوں، مجھے کیا پاکستان میں ایک کورس کروانے کا فائدہ ہے، بلیو می، مجھے فائنینشیلی مانیٹری ٹرم میں کم از کم بالکل کوئی فائدہ نہیں. ہاں، خوشی ہوتی ہے مجھے، میرے لوگ اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. وہ جب دبئی آتے ہیں مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، تو باقی پرسنل بینیفٹس بالکل ہیں، لوگوں سے ملتا ہوں. لیکن اس کا جو مین مقصد ہے وہ صرف پاکستان میں لوگوں کی گرومنگ، اور اسپیشلی پاکستانی جاب سیکر کی ہیلپ کرنا ہے. ان کو اسکلڈ بنانا ہے، ان سکلڈ سے لے کے ہائی ٹیک اسکلڈ بنانا ہے. یہ اس کورس کا اصل مقصد ہے. تاکہ جو بندہ یو اے ای میں آ کے 3,000 درہم کی جاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، 4,000 درہم کی جاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ کم از کم 10-12,000 درہم کو ٹارگیٹ کرنے کے لائق ہو. ڈیٹا انالیٹکس ہے کیا، میں آپ سے تو اسے تھوڑا سا انٹروڈیوس کروا دوں. اچھا، ایک اور بات کہ میرا کورس کون لے سکتا ہے. صحیح. یعنی اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ یار میں نے تو سمپل میٹرک کیا ہوا ہے، میں نے تو ایف ایس سی کیا ہوا ہے، مجھے تو بیسک چیزیں نہیں پتا ڈیٹا انالیٹکس کی. تو میرے جتنے بھی کورسز ہوں گے یہ 0 to ہیرو ہوں گے. یعنی وہ بندہ جو ڈیٹا انالیٹکس کی الف بے نہیں جانتا، جس سے یہ نہیں پتا ہوگا کہ مائکروسافٹ ایکسل کیا ہوتا ہے، ایسے بندے کو ہائی ٹیک اسکل بنانا ہے. یعنی 0 to ہیرو، بالکل بیسک سے سٹارٹ کروں گا میں انشاءاللہ تعالی. اور یعنی اگر کسی بندے کو بالکل بھی کچھ نہیں پتا ڈیٹا انالیٹکس کا، اور وہ کرنا چاہتا ہے، اس میں ہائیلی ایکسپرٹ ہونا چاہتا ہے، تو یہ کورس اس کے لیے مکمل طور پر مفید ہے. ٹھیک ہے. اور ہم ایڈوانس لیول تک جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کورس کروا کے بیسک لیول پہ ختم کر دوں گا. یہ بیسک لیول کورس نہیں ہے. میں نے اگین ورڈ یوز کیا، ٹرم یوز کی، 0 to ہیرو. اس کورس میں ڈیٹا انالیٹکس کے کورس کے آپ کو فائدے کیا ہیں؟ آپ کی کرنٹ، اچھا، ویلیو ایڈیشن ٹو کرنٹ فیلڈ. اس کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بیک گراؤنڈ سے ہوں. ہمارے بہت سارے انسٹیٹیوٹ، بہت ساری آرگنائزیشنز، بہت ساری یونیورسٹیز آج کے دور میں ان کے پاس آئی ٹی کا پیپر، ان کے کورس میں ایک آئی ٹی کا پیپر شامل کیا جاتا ہے. اور اگر آپ اس آئی ٹی کے پیپر کو دیکھیں کہ وہ آج 21 سینچری میں کیا پڑھا رہے ہیں، 2024 میں اسٹوڈنٹس کو لین وین ان کی ڈیفینیشن پڑھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جو ہائی ٹیک اسکلز ہیں وہ ہر کوالیفیکیشن کی ضرورت بن گئے ہیں. آج آپ جائیں فائنینشیل اینالسٹ کی جاب دیکھیں، آپ ڈیٹا انالیٹکس کی جاب دیکھیں، اور اس کو ذرا آپ میچ کریں اپنی کرنٹ کوالیفیکیشن. اگر آپ اکاؤنٹنسی یا فائنانس بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ ذرا فائنانس اینالسٹ کی جاب دیکھیں، اس کی سیلری، اس کا پیکج کیا ہے، اور ایک انسکلڈ اکاؤنٹنٹ یا فائنانس گائے کا پیکج کیا ہے. آپ اگر
ہیں بایو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، تو بایو انفارمیٹکس کو آپ دیکھیں، کافی حد تک بایو انفارمیٹکس میں ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال ہوتا ہے، ان اسکل کا استعمال ہوتا ہے جو آپ ڈیٹا انالیٹکس میں دیکھتے ہیں. تو ڈیٹا انالیٹکس ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے کرنٹ اسکل میں ویلیو ایڈ کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ فائنینس کے ساتھ جو ڈیٹا انالیٹکس کو اگر کے اسکل کو ملایا جائے تو یہ فائنینشیل انالیٹکس کہلاتی ہے. فائنینشیل انالسٹ آپ کسی حد تک بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بیولوجی میں ڈیٹا انالیٹکس بایو انفارمیٹکس جو ہے اس میں بایو اور ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال ہو رہا ہے. آپ اگر اسٹیٹسٹکس ہیں، اسٹیٹسٹکس میں ہیں، اسٹیٹسٹیشین ہیں، اس کے ساتھ آپ ڈیٹا انالیٹکس کو جو ہے وہ اپلائی کریں. مارکیٹنگ. اچھا ایک اور بات میں ادھر بتانے لگا ہوں. پاکستان میں تھرڈ ورلڈ کنٹری ہونے کی وجہ سے بہت ساری آئی ٹی نے ویسے فلورش نہیں کیا جیسے وہ دوسرے ملکوں میں. اگر آپ دبئی میں ہوں گے، اگر آپ یورپ میں ہوں گے، تو وہاں پہ آپ اگر جاب سرچ کرنے جاتے ہیں نا، تو ایک فائنینس گائے کی وہ ویلیو نہیں ہوگی جو فائنینشیل انالسٹ کی ہوگی. پاکستان میں بھی آپ کہیں کہ یار میں تو فائنینس ایکسپرٹ ہوں، بڑی ڈیمانڈ ہے فائنینس کی، لیکن چونکہ آئی ٹی پاکستان میں اس حد تک موجود نہیں ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس موجود نہیں ہے، تو جو ہی آپ پاکستان سے باہر قدم رکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہونے لگ جاتی ہے جو آئی ٹی کی کمی کی، ٹیک اسکل کی کمی کی، ڈیٹا انالیٹکس اسپیشلی جو ڈیٹا انالیٹکس ریلیٹڈ اسکلز ہیں ان کی آپ کو کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب میں یہ کورس آن لائن شروع کیا تو پاکستان سے زیادہ پاکستان میں باہر رہنے والے لوگ ایکسائٹیڈ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو دیکھ نہیں سکتا اسے اگر میں نے کلر بتانا ہوں نا کہ گرین کلر کیسا ہوتا ہے یا بلو کلر کیسے ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہوگا، اس کو کلر کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے جب ایک ایسا بندہ جو ایک نان آئی ٹی مارکیٹ میں رہ رہا ہو، اپنی دنیا میں مگن ہو، اس کو میں بتاؤں کہ پاکستان سے باہر کتنی ڈیمانڈ ہے فلاں اسکل کی، بتانا اتنا آسان نہیں ہے. کب اسے احساس ہوگا؟ جب وہ پاکستان سے باہر قدم رکھے گا. اور اگر آپ کو میری باتوں میں کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ ذرا گوگل کیجئے گا کسی بھی ملک میں، یو اے میں، دبئی میں آپ بے شک دیکھ لیں، آپ خود ذرا گوگل کریں یا ان کی جو مختلف سائٹس ہیں ہماری جہاں پہ ہم یو اے میں جو جاب پورٹلز ہیں جہاں پہ جاب ڈھونڈی جاتی ہے، اس میں ڈوبیزل ہو گیا، انڈیڈ ہو گیا، لنکڈ ان ہو گئی، آپ ذرا فائنینس مینیجر میں یا فائنینشیل انالسٹ میں ان دونوں میں سیلری میں ڈفرنس چیک کریں کتنا ہے. ٹھیک ہے. جاب پہ لنکڈ ان اگر آپ کو یوز کرنی آتی ہے، آپ جاب پہ کلک کریں خود جا کے اور ڈیٹا انالسٹ کی جاب دیکھیں. پہلے لوکیشن ادھر دبئی کر دیں، یو اے ای کر دیں، اور ذرا سیلری میں فرق دیکھیں. یورپ میں دیکھیں کتنی ڈیمانڈ ہے، خود دیکھیں آپ. تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ اسکل جو آپ 3-4 مہینے میں سیکھ کر اپنی ویلیو میں 40-50% انکریز لا سکتے ہیں، 10,000 درہم سے 15,000 درہم پہ پہنچ سکتے ہیں. وہ اسکل سیکھنا کتنا ضروری ہے آپ کے لیے، اور اسپیشلی اگر آپ نے یو اے سے باہر آنا ہے، اگر آپ نے پاکستان سے باہر آنا ہے. تو یہ صرف ایک کمپیریزن میں اگر بتاؤں کہ فائنینس ایکسپرٹ نے اگر ڈیٹا انالیٹکس کا کورس کر لیا، اسکل سیکھ لی، اس کے بعد پائتھن آتا ہے، اسے ایس کیو ایل آتی ہے، کوئری لینگویج آتی ہے، پروگرامنگ لینگویج آتی ہے، تو اگر میں رف اسٹیمیٹ بتاؤں تو 10,000 درہم سے 15,000 درہم کا انکریز آ جاتا ہے. اور یہ میں سب بات نہیں دکھا رہا، آپ خود اس کو سرچ کر لیں. آپ کے اگر دوست دبئی میں رہتے ہیں، آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ یار میں نے ڈیٹا انالیٹکس کا کورس کیا ہوا ہے، مجھے بتائیں میری ویلیو میں کتنا انکریز ہوگا اور کیا مجھے کوئی خاص فائدہ ہوگا. تو یہ سب سے پہلی چیز تھی کہ ہم نے دیکھا کہ
آپ اپنی کرنٹ فیلڈ کے ساتھ، اگر آپ آلریڈی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اگر آپ آلریڈی ہیں مارکیٹ اسپیشلسٹ ہیں، آپ ہیں بایو میں ہیں، آپ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، تو اس میں آپ کے لیے ڈیٹا انالیٹکس کس حد تک مفید ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ جو ڈیٹا انالیٹکس ہے یہ کوئی اسٹینڈ الون اسکل نہیں ہے. اگر اسٹینڈ الون بھی آپ ایک صرف ڈیٹا انالسٹ نہیں ہیں، آپ اگر اس کی دیکھیں سیڑھی دیکھیں تو الحمدللہ منیمم آپ 10,000 درہم سے 12,000 درہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ گلاسگو یا گلاس ڈور جیسی سائٹ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ تو تھوڑا سا آپ کو اوپر تمام سیریز اوور اسٹریٹ کر کے دکھائی جاتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ مقصد آپ سے جھوٹ بولنا، آپ کو کوئی چیز جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے وہ بیچنا مقصد نہیں ہے، یا پرپز آپ کو اوور ریٹڈ سیلری بتانا نہیں ہے، ایسٹیمیٹڈ سیلری یا آپ کو ایک اصل فگر دینا ہے. تو میں بتاؤں کہ اگر صرف ایک بندہ ڈیٹا انالسٹ ہے تو وہ آپ کہہ لیں کہ یو اے میں 10,000 درہم تک 8 سے 10,000 درہم آسانی سے ٹارگیٹ کر سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ کی بعض اوقات جو آپ کی پرانی ڈگری ہے، جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے، اس سے ہٹ جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹا انالسٹ از آلسو اسٹینڈ الون فیلڈ. آپ کے پاس کوئی فائنینس گائے نہیں ہے، آپ کے پاس مارکیٹنگ گائے نہیں ہے، آپ نو ایشو، صرف ڈیٹا انالسٹ زیرو ٹو ہیرو. میں نے آپ کو بتایا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا کورس جو ایک کورس ہو جو آپ اسکل سیکھیں اور وہ ہائی ٹیک اسکل ہو، وہ آپ کو ایک امیڈیٹلی کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج دے دے. وہ بلا شبہ ڈیٹا انالسٹ آپ کے لیے ایک ایسا ہی کورس ہے. تو اچھا یہ گلف ٹیلنٹ ہے، یہاں پہ اگر آپ سیلری دیکھیں گے نا تو یہ تقریباً آپ کے لیے منتھلی کمپنسیشن 9,000 کی ہوتی ہے. اچھا اس میں 3,000 کا بھی ایک لوئر فگر لکھا ہوا ہے، لیکن میں ڈیٹا انالسٹ میں میرا جو یو ای میں ایکسپیرینس رہا 8 to 10,000 درہم منیمم آپ کی سیلری ہر قیمت پہ ہوگی. اگر آپ جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، میرے پیکج کو آپ میرے جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں تو 8 to 10,000 درہم کی جاب وداؤٹ اینی کوالیفکیشن، صرف اگر آپ کے پاس بیسک ایجوکیشن موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ نے میٹرک ایف ایس سی کی ہوئی ہے، تو آپ ایک ڈیٹا انالسٹ بن کر جو کما سکتے ہیں وہ 8 to 10,000 درہم ہے. اور میری جو فگرز ہوتے ہیں آل دو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ آپ اگر دبئی میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ واضح کریں، آپ دیکھیں گے کہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو کوئی غلط بیانی نہیں کی، آپ کو کوئی ایگزیجریشن نہیں کی، آپ کے سامنے آپ کو سب کچھ ریالٹی بتائی. اس کے بعد فری لانسرز کی اگر میں بات کروں، بہت سارے لوگ پاکستان میں کرنسی ڈی ویلیو ہوئی، پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر کی ارننگ حاصل کی جائے. اسکل پاکستان میں رہتے ہوئے دبئی میں یا یورپ میں یا امریکہ میں آپ سروسز پرووائڈ کریں. اور اس کے لیے جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے فری لانسرز کا وہ ہے اپ ورک. بہت سارے دوست اپ ورک کے نام سے واقف ہوں گے. یہ فری لانسرز کا دنیا میں سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. اس میں اگر آپ ہائیسٹ پینگ فری لانسرز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیٹا انالسٹ 6th 7th نمبر پر 5th 6th نمبر پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اسکل کو بھی ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ڈیٹا انالیٹکس والا کام ہے، ڈیٹا انالسٹ والا، یہ مزید اپ گریڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہمارا جو کورس ہے وہ ایکسٹینسو ہے، اس میں ڈیٹا انالیٹکس کا میکسیمم کوریج ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کہہ لیں کہ بونس کے طور پر آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریلیٹڈ بھی کچھ اسکل سکھائے جائیں گے. لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت ساری جگہوں پر ڈیٹا انالسٹ پہ بیس کرتی ہے. یہ والی باتیں ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں کروں گا. دا ریزن بینگ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ڈیٹا انالیٹکس کی الف بے نہیں آتی ہوگی، یہ بھی سی نہیں آتی ہوگی. اگر میں ادھر آ کے آپ کو بتاؤں گا کوئری لینگویج کیا ہوتی ہے، پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی جو نیا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، ڈیگریڈ فیل کرتا ہے. اور اسی طرح سے میں جب کلاس پڑھا رہا ہوتا ہوں مجھے انیشل لیکچر میں یہ بڑی پرابلم پیش آتی ہے
کہ جو ہائی ایکسپرٹ جو اسکلڈ فورس ہوتے ہیں نا، جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ڈیٹا، تو ایسے اسٹوڈنٹ جس کا آلریڈی ایکسپیرینس ہوتا ہے یا جنہیں تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے ڈیٹا انالیٹکس وغیرہ کا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو دیکھو بالکل بیسک لیول سے اسٹارٹ کیا انہوں نے. میں اکثر ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پیشنس، صبر، سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کوئری لینگویج کیا ہوتی ہے، پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے، یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا ہو کہ ڈیٹا انالیٹکس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس لیے ہمیں زیرو سے ہیرو بنانا ہے، زیرو سے شروع کرنا ہے ہر چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور آہستہ آہستہ اسکل کو اپ گریڈ کرنا ہے. اچھا، اسی طرح سے اپ ورک پہ اگر آپ دیکھیں کہ 2024 میں یہ جو اپ ورک ہے، یہ دنیا میں فری لانسر کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. اگر کسی کو آئیڈیا نہیں ہے تو اس کو ذرا گوگل کریں کہ اپ ورک کیا ہے. آپ کو ویکیپیڈیا پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق ڈیٹیلڈ انفارمیشن ملے گی. یہ میری بنی ہوئی ویب سائٹ نہیں ہے. upwork.com فری لانسر کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 2024 میں کون سے اسکلز ان ڈیمانڈ ہیں، تو آپ کو اس میں ڈیٹا انالیٹکس نظر آئے گا. تو 2024 میں ویسے بھی جو ماڈرن ورلڈ ہے اس نے آہستہ آہستہ پراپر جو ایجوکیشن ہے نا، گریجویشن ہو گئی، ماسٹرز ہو گیا، اور جو آپ نے 12-15 سال لگا کے ڈگری لیتے ہیں، ان کو خیر آباد کہہ دیے. آہستہ آہستہ ورلڈ کس طرف موو کر رہی ہے؟ دنیا موو کر رہی ہے اسکل کی طرف، ایسے کورسز کی طرف، ایسے اسکل کی طرف جو کہ آپ بڑے اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں، جو آپ نے جن میں آپ نے مہارت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے آپ اگر کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، اس میں ہم نے انگلش بھی پڑھی ہے، اسلامیات بھی پڑھی ہے، اس میں ہم نے تھوڑا سا فلاں سبجیکٹ انگلش لٹریچر بھی پڑھا. اس سے آپ کی اسکل نہیں بنی ہوتی. اسکلز آپ کی بڑھتی ہے ایسے اسپیسیفک کورسز سے. تو ابھی بھی جو دوست فری لانس پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں اپ ورک وغیرہ، ان کو اپنا نالج، اپنا اسکل ڈسپلے ضرور کرنا ہوتا ہے، اپنی سرٹیفکیشن ضرور دکھانی ہوتی ہے، لیکن صرف آپ نے اپنا اسکل ڈسپلے کیا. آپ نے نہیں بتایا کہ میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں نے فلاں چیز کی ہوئی ہے. آپ نے بغیر زیادہ ٹائم لگائے ایک اچھے لیول، ایک اچھا اسکل ڈیولپ کر لیا جس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. ڈیٹا انالیٹکس کیریئر کے پروگریشن میں آپ کی کیسے ہیلپ کرتی ہے؟ ایک چیز تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دونوں کے لیے بینیفٹ ہے. نمبر فرسٹ، وہ جنہیں کچھ بھی نہیں آتا، جو بیسکلی کسی صرف پڑھے ہوئے ہیں، جنہوں نے سمپل گریجویشن کی ہوئی ہے، سمپل ماسٹر کیا ہوا ہے، سمپل ایف ایس سی کی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ ایک ایز اے اسٹینڈ الون فیلڈ بینیفیشیل ہوگا، انتہائی بینیفیشیل ہوگا. سیکنڈ، وہ جن کے آلریڈی ایگزسٹنگ پروفیشن ہے، جو آلریڈی فائنینس سے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہیں، ان کے لیے یہ کیریئر پروگریشن میں ہیلپ کرے گا. کیسے ہیلپ کرے گا؟ دونوں کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ گلوبل پروفیشن ہے. اچھا، اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، آپ میں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے لا پڑھا ہوا ہے، میں لا وکیل ہوں. ٹھیک ہے، بڑی اچھی فیلڈ ہے، بڑی اچھی چیز ہے وکالت، اسکل ہے، میں ڈی گریڈ نہیں کر رہا کسی کی، لیکن اٹس ناٹ دیٹ مچ گلوبل. ڈیٹا انالیٹکس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ گلوبل فیلڈ ہیں، گلوبل ان کی ڈیمانڈ ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے پاکستان سے کیا، انڈیا سے کیا. اگر میں ٹیکس کی بات کروں نا، ٹیکس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. پاکستان کا ٹیکس لے لیں، یو اے کا لے لیں، امریکن ٹیکس لے لیں، تو اس میں ڈفرینس ہوگا. کئی جگہوں پہ زیادہ، کئی جگہوں پہ کم، لیکن ڈفرینس ہوگا. صحیح. لیکن اگر ڈیٹا انالیٹکس کی بات کریں، آپ نے اگر ایک اسکل سیکھا، چاہے وہ پاکستان سے میں رہتے ہوئے سیکھے، چاہے آپ نے کہیں اور سے سیکھے، لیکن اس سے گلوبل پروفیشن، یہ پوری دنیا میں ایک ہی جیسا ہوگا. اچھا، یہ اس پہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا کورس اسکل ڈیولپ کرے گا. آپ کو پریکٹس بھی بتاؤں گا کیسے کیسے کرنی ہے، اور میرے کورس کے ساتھ ساتھ اور میرے کورس کے بعد آپ نے خود بھی پریکٹس کرنی ہے، کام کرتے رہنا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم
ایون کلاسز ختم ہونے کے بعد کورس ختم ہونے کے بعد ہر دوسرے تیسرے مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو کنیکٹ کرواؤں گا. آپ کو کبھی کبھار میں جو جاب سیکر کی گائیڈنگ کرتا ہوں، جاب سیکنگ کیسے کرنی ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کی آن لائن میٹنگ کروایا کروں گا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کمپلیٹ پیکیج کو فالو کرنا ہے. صرف اسکل سیکھ لینا از ناٹ انف. یہ بہت ضروری ہے. انفیکٹ ضروری ہے. کورس 80% 90% چیزیں آپ کی بلڈ کر دیتا ہے، لیکن اس کو ڈسپلے کیسے کرنا ہے، اسے مارکیٹ میں بیچنا کیسے ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم وقتاً فوقتاً ڈسکشن کریں گے. آلدو جاب کی گارنٹی کوئی نہیں دیتا. رزق من اللہ. ہمارے اندازے زمینی ہیں، رزق کی تقسیم آسمانی ہے. بعض اوقات ایک ان پڑھ بندہ جسے کچھ نہیں آتا ہوتا ہے، اتنے پیسے کما رہا ہوتا ہے، اتنی چیزیں کما رہا ہوتا ہے، جو ایک بڑا ہائی اسکلڈ بندہ نہیں کما رہا ہوتا. لیکن بہرحال جس حد تک ہم اسیس کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے اور زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اسکل سیکھ کر اسکل کی بیسس پہ اپنی جاب کی، اپنے کیریئر کی پروگریشن کرتے ہیں. تو ہم ان چیزوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم بات کریں گے کہ ہم نے اسکل کیسے ڈیولپ کرنا ہے. ہم نے اسکل کو بیچنا کیسے ہے. اسکل تو ہم کورس کے تھرو ڈیولپ کریں گے، وہ تو ایک انٹیگرل پارٹ ہے. کورس ہے ہی بیسکلی اسکل ڈیولپمنٹ. ڈیٹا انالیٹکس میں آپ کو اس میں پڑھاؤں گا. لیکن اب جاب کیسے ہم نے دیکھنی ہے. آپ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے، اچھا گلوبل پروفیشن، بڑی مارکیٹ ہے، لیکن جاب کہاں پہ دیکھنی ہے. Hernham.com یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیٹا انالیٹکس ہائر کرنے والی ویب سائٹ ہے. یہ وہ پلیٹ فارم ہے. اس طرح کے مزید بھی پلیٹ فارمز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ابھی میں صرف انٹروڈکشن دے رہا ہوں آپ کو کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈیٹا انالسٹ کی جاب آتی ہیں، ڈیٹا جابز آتی ہیں، سب سے بڑی ڈیٹا کی ریکروٹمنٹ ہارنہیم کے تھرو ہوتی ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے ہائرنگ کرتی ہے. اس وقت اگر میں اس کے ڈیٹا کو دیکھوں، میں نے اس کو ایک دفعہ انالائز کیا تھا. فرانس میں سب سے زیادہ اس کی ہائرنگ ہو رہی ہے، سب سے زیادہ فرانس میں ہو رہی ہے. دبئی کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ میں خود یو اے ای میں رہتا ہوں. دبئی میں اگر آپ نے جاب حاصل کرنی ہے، وہ کس پلیٹ فارم کے تھرو کرنی ہے، سب سے زیادہ لنکڈ ان. اور صرف سب باغ نہیں دکھا رہا، بلیو می، دبئی میں اگر آپ صرف ڈیٹا انالیٹکس ہیں، وہ بندہ جو سمپل گریجویشن کر کے بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے میں دبئی میں آ کے کچھ بھی کر لوں گا یار، بس مجھے 2000 درہم دے دیں، 3000 درہم دے دیں. آپ اگر صرف یہ کورس کر لیتے ہیں اور اس پہ پریکٹس کر لیتے ہیں، دبئی میں آ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ بآسانی 8 to 10,000 درہم کی جاب کو ٹارگٹ کریں گے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شاید باہر کے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، میں آ کے کچھ بھی کر لوں گا، میرے پاس اسکل تو کوئی نہیں ہے لیکن میں بس آ جاؤں ادھر، ایسے نہیں ہوتا. آپ کے پاس اسکل ہونا چاہیے. کہیں پہ بھی لائف ایزی نہیں ہے. تو ڈیٹا انالیٹکس کی ڈیمانڈ دبئی میں الحمدللہ بڑی زیادہ ہے. منیمم یہ میں نے 8 to 10,000 درہم کی بات کی ہے، یہ بات کی ہے ایسے بندے کی جس کے پاس اور کوئی اسکل آلریڈی موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد گلوبل موبلٹی اس سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے. آپ ایسا نہیں ہے، یہ ایک ایسی کنٹری اسپیسیفک فیلڈ نہیں ہے، یہ کنٹری اسپیسیفک لا نہیں ہے، کنٹری اسپیسیفک ٹیکس نہیں ہے، کنٹری اسپیسیفک رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے. ڈیٹا انالیٹکس پوری دنیا میں ایک جیسا ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے، ایمرجنگ فیلڈ ہے، جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ 2024 میں اب ورلڈ کے مطابق یہ ایک ٹاپ پروفیشن میں آتا ہے. اچھا، ہارنہیم سے میں نے آپ کو متعارف کروایا. اس کے بعد میں نے آپ کو جیسا کہ اتنے ٹائم سے بتا رہا ہوں کہ ڈیٹا انالیٹکس ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار میں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں گا تو میں نے اس کے بعد ڈیٹا انالیٹکس کرنی ہے. ہاں اگر ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اٹ ول بی اے ویلیو ایڈیشن. بٹ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے تو یہ اسکل سیکھ لیں. وہ کہتے ہیں نا آپ میں کوئی خوبی نہیں ہے تو کوئی خوبی سیکھ لیں، کوئی خوبی اپنا لیں. اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے تو کوئی ایک اچھا پریسٹیجیس اسکل سیکھ لیں، آپ کا کام چل جائے گا. آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں، آپ سب کچھ نہیں بن سکتے. میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، سب نہیں کر سکتے. ایک اسکل میں ایکسپرٹ ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے خود جو ڈیٹا انالیٹکس کو چوز کیا ہوا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انٹری ایزی ہے. آپ کے پاس اگر کوئی اسکل نہیں ہے, کوئی ڈگری نہیں ہے, یو کین انٹر ان ڈیٹا انالیٹکس, اور آپ ہائی ٹیک لیبر کاؤنٹ ہوں گے, ہائی اسکلڈ ورک فورس کاؤنٹ ہوں گے. صحیح, یہ اس کی خوبی ہے. یہ کبھی بھی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. اور میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ یس, ہم 2 سے 3 مہینے کے کورس میں ہم تمام فاؤنڈیشن بلڈ کریں گے, ہم کافی حد تک ایڈوانس چیزیں پڑھیں گے, لیکن میں آپ کو ایک پریکٹس ٹول بتاؤں گا, آپ کو ڈیلی کی پریکٹس بتاؤں گا, وہ آپ نے میرے کورس کے ساتھ ساتھ لازمی کرنی ہے. میری انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے آپ نے. اور ایون کے کورس ختم ہونے کے بعد بھی آپ نے جو پریکٹس کے کام آپ کو دوں گا, آپ نے وہ بھی کرنے ہیں. اور جو ہم 2 to 3 منتھ کے بعد میں کبھی کبھار ایک آن لائن میٹنگ کرتا ہوں کہ یو اے میں جاب کیسے سرچ کرنی ہے, جو آپ نے کلائنٹس کیسے ڈھونڈنے ہیں یو اے میں, اس سب کو آپ نے لازمی اٹینڈ کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. سکسیز از ناٹ ایزی. کوئی شیلو پرومس نہیں ہے. کوئی آپ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ 30 days میں جو ہے وہ آپ انگلش بولنے لگ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. ہاں, جو پرومسز ہیں وہ ریئل ہیں. آپ کو میں نے بتایا کہ ایفرٹ ہے, ایفرٹ کے بعد ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے. ہاں, فائدے ہیں ڈیٹا انالیٹکس کے, وہ یہ ہے کہ وداؤٹ اینی کیریئر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہلے کیا تھے. آپ نے چاہے ساری زندگی میں ناکامی دیکھی ہے, چاہے ساری زندگی میں آپ اچھا ارن نہیں کر سکے, آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں تھا, یو کین انٹر ایٹ اینی ٹائم. اور بلیو می کہ آپ اگر آج سے 6 مہینے کے بعد اپنے کسی دوست سے ملے نا, جو آپ کو پہلے جانتا ہو, وہ کہیں کہ آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, آپ دبئی میں آ کے 1000-2000 درہم سے زیادہ ارن نہیں کر سکو گے. آپ اگر ایسے فرینڈ سے ملیں گے, آپ اس کو بتائیں گے کہ نو آئی ایم اے ڈیٹا انالسٹ, وہ بڑا خوش ہوگا, حیران ہوگا دیکھ کے. تو ڈیٹا انالیٹکس کی یہ خوبی ہے کہ اس میں انٹری آسان ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. آپ کو اس پہ کئی سال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آل دو یہ ایک شیلو پرومسز بھی نہیں ہے کہ آپ 30 دنوں میں انگلش سیکھ لیں گے, اس طرح سے نہیں ہے. 2 آئی ایڈمٹ کہ ایفرٹ ہے, لیکن یہ سالوں کی ایفرٹ نہیں ہے, یہ چند مہینوں کی ایفرٹ ہے. یہ کورس آپ کو 0 to ہیرو بنا دے گا. اگر آپ میری انسٹرکشن فالو کریں گے, آپ ساتھ ساتھ چلیں گے, تو یہ آپ کو ڈیٹا انالسٹ بنا دے گا. یہ آپ کو ایک ہائی اسکل پرووائڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آپ ڈیٹا انالسٹ ہو گئے, ڈیٹا بزنس انٹیلیجنس انالسٹ ہو گئے, ڈیٹا انجینئر ہو گئے. اس میں ویریس انداز میں آپ پروگریشن کر سکتے ہیں. ڈیٹا ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ آ کے رک گئی ہے آپ کی فیلڈ یا ختم ہو گئی ہے. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں بہت ڈیپتھ موجود ہے. اس میں مزید آپ پروگریشن کر سکتے ہیں. ڈیٹا انالسٹ کی سیریز اگر 8-10 ہزار درہم سے دبئی میں سٹارٹ ہوتی ہیں, تو یہ ختم ہونے کی بات آئے گی اگر, تو یہ 2-3 لاکھ درہم تک جاتی ہیں مہینے کی. ٹھیک ہے. لیکن تھنک ٹیک ایفرٹ, ا لاٹ آف ایفرٹ. ٹھیک ہے. لیکن انیشیل اسٹیج پہ بلیو می, میرے ایکسپیرینس کے مطابق کوئی اور ایسا اسکل نہیں ہوگا. یہ آپ سے میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا, کوئی سب بات نہیں دکھا رہا, اور کوئی ایسا اسکل میری نظر میں نہیں ہے جو آپ کے صرف ایک انٹر ہو جائیں فیلڈ میں, اور بڑی آسانی سے وداؤٹ اینی پرائر کوالیفکیشن آپ ایک ہائی ٹیک گائے بن رہے ہیں, ایک ہائی اسکلڈ پرسن بن رہے ہیں. اور کوئی اسکل میرے خیال سے نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ میڈیکل کی بات کریں, اکاؤنٹنسی کی بات کریں, تو یہ فیلڈ آپ سے ڈگری ڈیمانڈ کرتی ہیں. کئی سال, 4-5 سال کی کوالیفکیشن ڈگری ڈیمانڈ کرتی ہیں. اگر آپ بات کریں گی ٹیسٹ کی, اگر آپ بات کریں گے لا کی, تو اس میں بھی کئی سال لگتے ہیں. اگر آپ بات کریں گے ان کورسز کی جو بہت 3-4 مہینے میں ہونے والے باقی کورسز ہیں, لائک گرافک ڈیزائنر ہو گیا, لائک گرافک ڈیزائنر ہو گیا, اس طرح کے کچھ اور آپ کورسز کر لیں, موبائل ریپیئرنگ, وہ کورسز کم ٹائم میں ہوتے ہیں, لیکن وہ کرنے کے بعد آپ ہائی ٹیک اسکل نہیں گردانے جاتے, آپ کو ہائی اسکلڈ پرسن نہیں سمجھا جاتا. ڈیٹا انالیٹکس ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں کمپیریٹیولی ٹائم بھی کم لگتا ہے. 2 سے 3 مہینے میں آپ کہہ لیں کہ آپ ڈیٹا انالیٹکس کی تمام تر ایڈوانس لیول تک کی چیزیں سمجھ جاتے ہیں. اس پہ جو پریکٹس کرنی ہے وہ آپ ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں, اور ود ان 5 to 6 months ان شاء اللہ تعالیٰ آپ
ایک بڑی ہائی ریزنیبل انکم پہ پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے ویلیو ایڈیشن، یہ آپ کی کرنٹ فیلڈ میں بھی ویلیو ایڈیشن ہے. تو میرے خیال سے اور کوئی ایسی فیلڈ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا ڈیٹا انالیٹکس ہے کیا؟ میں آپ کو ابھی ڈیٹیل میں نہیں بتانے لگا. کیوں نہیں بتانے لگا؟ میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، ایسے بچے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروگرامنگ لینگویج کیا ہے، کوئری لینگویج کیا ہے، مجھے تو آئی ٹی کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اگر میں اس لیول پہ انہیں ایڈوانس لیول پہ چیزیں بتانے لگ جاؤں گا تو دے ول گیٹ کنفیوز. تو سمپلی یاد رکھیں کہ آج کے یو اے میں بہت ساری، دنیا میں بہت سی انفارمیشن اویلیبل ہے. آپ نے اکثر، اگر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوگل میں اتنے سارے لوگ چیزیں سرچ کرتے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کوئی چیز سرچ کی اور اس سے ریلیونٹ ایڈز آپ کو آنے لگ گئے. اس کے جو بیک سائڈ پہ الگوریزم ہے نا، وہ فارمولا جو یہ تمام چیزیں ریڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ بھی ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال ہے. وہ اتنے بڑے ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے. کون سے بندے نے تصویریں دیکھی ہیں، کون سے بندے نے گوگل میں کیا سرچ کیا ہے، اس کی بیسس پہ فیوچر کے ڈیسیزن کرنا، کون سے بندے کو کون سا ایڈ دکھانا ہے. اسی طرح سے اگر میں فائنانس میں بات کروں تو ہم نے پہلے کون سی شیئرز اینڈ سیکورٹی نے کیسے پرفارم کیا تھا، ہمیں آئندہ کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. بہت بڑی تعداد میں جو ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے ڈیٹا انالسٹ کے اسکلز استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی بیسس پہ آپ کو ڈیسیزن کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اس میں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں آئیں گی جو میں ابھی اس لیول پہ آپ کو بتا کر نئے بچوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. اچھا اب میں آپ سے ایک اور بات کروں. کورس کے حوالے سے میں نے آپ کو میکسیمم چیزیں ڈیٹا انالیٹکس کے حوالے سے اس کے بینیفٹ بتا دیے ہیں. میں نے یو اے میں پچھلے 4 سالوں میں 2020 سے 2024 کے دوران بڑی ڈفرنٹ چیز دیکھی جو پاکستان میں رہنے والوں کو نہیں پتا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ورلڈ چینج ہو رہی ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے. ابھی آئی ٹی میں کے پیپر میں بیٹھ کے یہ پڑھنا کہ لین کیا ہوتی ہے، وین کیا ہوتی ہے، یہ والا زمانہ گزر گیا. ابھی جو نئی ورلڈ ہے اس میں آئی ٹی بیسڈ اسکل کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں ڈیٹا انالیٹکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر آپ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں نا، قدم لگاتے ہیں، آپ کا ایکسپوزر بالکل چینج ہو جاتا ہے، آپ کا ویژن بالکل بدل جاتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو ڈیٹا انالیٹکس نہیں آتے، آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نو ہاؤ نہیں ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ اسکلز آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں. یہاں پہ آج جو چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے وہ 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد بدل رہی ہے. دنیا چینج ہو رہی ہے. آپ کو ماڈرن ورلڈ میں اگر رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے، تو آپ نے امیڈیٹلی آئی ٹی بیسڈ مارکیٹ میں موو کرنا ہے. ڈیٹا انالیٹکس ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے موو کرنے کے لیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو قدم جمانے ہیں اور جلدی جمانے ہیں. ہمارا جو کورس ہے، جو ڈیٹا انالیٹکس ہے، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو لائیو زوم سیشن ہوں گے. اگرچہ ریکارڈیڈ ویڈیوز بھی ہوں گی، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کورس لائیو لائیں، انٹریکشن کریں میرے ساتھ، مجھ سے کویشچن پوچھیں. مجھے اچھا لگے گا کویشچن آپ کے کانسیپٹ کرسٹل کلیئر ہونے چاہیے. وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ نے مجھ سے کویشچن کرنے ہیں، اپنا کانسیپٹ کرسٹل کلیئر کرنے ہیں. آپ کو جو میں تیاری کروا رہا ہوں وہ پاکستان کے لیے نہیں کروا رہا، وہ دبئی کے لیے، یورپ کے لیے اور امریکہ کے لیے کروا رہا ہوں. آپ کو اس دنیا میں قدم رکھنا ہے جو ماڈرن ورلڈ ہے، جو گروئنگ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں. آپ نے ایک نئی دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے. آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. اچھی طرح سے لائیو سیشن اٹینڈ کرنے ہیں. آپ نے اپنے کانسیپٹ کرسٹل کلیئر کرنے ہیں. واٹس ایپ سپورٹ اویلیبل ہوگی. ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جائے گا آپ کے لیے. آپ کو کوئی کویشچن آتا ہے آپ کے ذہن میں، آپ نے مجھے میسج کر دینا ہے. میں فری ہو کے واٹس ایپ پہ آ تو میرے پاس تقریباً ڈیلی 100-200 میسج مجھے ان نون نمبر سے، ڈیلی 100-200 نیو کانٹیکٹ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم نکال کر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو آنسر کروں.
تو بعض اوقات رپلائی آپ کو لیٹ لازمی ملتے ہیں، لیکن ملتے ہیں. میں ہر اسٹوڈنٹ کی کوئری کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم ٹو ٹائم ایڈریس کروں گا اور کرتا رہوں گا. اور آپ یہ کہیں مجھ سے کویشچن پوچھیں. میں اپنی پاکستانی کمیونٹی کو نئی دنیا کے لیے تیار کر رہا ہوں، 21 سینچری کے لیے تیار کر رہا ہوں. وہ جو قوم پاکستان میں 20 سینچری میں رہ رہی ہے، جسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نہیں پتا، جسے ڈیٹا انالیٹکس کا نہیں پتا، تو آپ نے مجھ سے کویشچن پوچھنے ہیں. ہم نے 4 ماڈیول میں بیسکلی اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ان چاروں ماڈیول میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میں ڈیٹا انالیٹکس انٹروڈیوس کرواؤں گا. یہ کیا ہوتا ہے ڈیٹا انالیسس؟ کیا چیز ہے؟ کیا ڈیٹا انالسٹ، کیا ڈیٹا انالیسس اور ڈیٹا انالسٹ ایک ہی چیز ہوتی ہیں؟ اس کا پرپز کیا ہے؟ یہ ہے کیا جس کی ماڈرن ورلڈ میں اتنی زیادہ اہمیت ہے، جس نے دنیا کو پاگل کیا ہوا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ یہ پہلی چیز ہوگی انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا انالیسس. اس میں آپ بیسک لیول چیزیں دیکھیں گے اور ڈیٹا انالیسس کو سمجھیں گے. ڈیٹا ایکو سسٹم، اس کو میں ایکسپلین تبھی کروں گا ڈیفینیٹلی ڈیٹیل میں کہ ڈیٹا میں کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، آپ کیسے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، کہاں پہ اسٹور کرتے ہیں، اس سے انفارمیشن کیسے نکالتے ہیں، ڈیٹا مائن کیسے کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس اسکیل پہ ایسے بچے کو جو بالکل زیرو سے اسٹارٹ کر رہا ہو، بگنر لیول پہ ہو، اس کو اگر میں ڈیٹیل ابھی بتاؤں گا تو کنفیوز کر دوں گا کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. ابھی میں آپ کو پڑھا نہیں رہا. ڈیفینیٹلی آئی ول ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن یہ ہمارے 4 کورس ہیں، 4 ماڈیول ہیں. پہلے میں انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا انالیسس، سیکنڈ ڈیٹا ایکو سسٹم، تھرڈ ڈیٹا رینگلنگ اینڈ مائننگ، اور اس کے بعد ڈیٹا ویژوالائزیشن. ہم اس میں کون سی کوئری لینگویج سیکھیں گے، کون سی پروگرامنگ لینگویج سیکھیں گے. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کوئری لینگویج ہوتی کیا ہے، پروگرامنگ لینگویج ہوتی کیا ہے. چونکہ میرا موٹیو ہے، میرا لوگو ہے زیرو ٹو ہیرو، تو میں ابھی ان ٹرم میں نہیں جا رہا، ڈیٹیل اس کی نہیں بتا رہا. نئے بچوں کو کنفیوز کر دیں گی یہ چیزیں. بٹ ڈیفینیٹلی آئی ول ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری تھنگ. 4 ماڈیول ہیں. پہلا انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا انالیسس، سیکنڈ ڈیٹا ایکو سسٹم، تھرڈ ڈیٹا رینگلنگ اینڈ مائننگ، اینڈ فورتھ ڈیٹا ویژوالائزیشن. اس تمام چیزوں کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو آلریڈی کچھ چیزوں کا آئیڈیا ہے، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے 1-2 کلاسز میں صبر کریں، لیکچر لازمی اٹینڈ کریں، کیونکہ میں ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو آلریڈی آپ کو آپ کے علم میں نہیں ہوں گی. تو آپ نے کورس لازمی اٹینڈ کرنا ہے، لیکن تھوڑا صبر اس لیے رکھنا ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. تو پوری کمیونٹی کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ہیلپ کرنا ہے. 4 ویک میں ہمارا کورس تقریباً آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 مہینے میں مکمل ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھا کے چلا جاؤں گا، مکمل طور پر انشاءاللہ تعالیٰ کورس کو ہم ایکسپلین کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، زیرو سے شروع کریں گے اور ہیرو تک جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مکمل چیزیں ہم کور کریں گے، جو کرنے کے بعد، کورس کرنے کے بعد آپ کہہ سکیں گے کہ آپ ایک ڈیٹا انالسٹ ہیں. ہمارا کورس تقریباً 2 مہینے سے اوپر 3 مہینے تک جائے گا. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اگر پرپز پورا نہیں ہوگا، کوئی چیز جو ریلیونٹ ہے، جو ہمارے اسکوپ میں شامل ہے، وہ رہ گئی تو میں ختم کر دوں گا کلاس. نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ گول پرپز میں نہیں ہوں، پرپز آپ ہیں. آپ میں سے ہر ایک کو ڈیٹا انالسٹ بنانا ہے، ڈیٹا انالیسس کے اسکل سیکھنے ہیں. آپ میں سے ہر کسی نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں پروگریس کرنی ہے. آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بیک گراؤنڈ سے ہے، اس نے وہ تمام اسکل سیکھنی ہیں جو اس کا فائنینشیل انالیسس میں ہیلپ آؤٹ کر سکے.
جو آپ میں سے بزنس کے انویسٹمنٹ ڈیسیزن کرنے ہوتے ہیں آپ کرتے ہیں، جو انویسٹمنٹ میں ہیں ان سب نے اس حد تک کیپیبل ہونا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ انالیسس کر سکیں، اس کی بیسس پہ ڈیسیزن میکنگ کر سکیں۔ آپ میں سے جنہوں نے اپنی سروسز مارکیٹ کرنی ہے ان کے پاس اتنے سفیشینٹ اسکلز ہونے چاہیے کہ وہ ڈیٹا انالیسس کو یوز کر کے بتا سکیں کہ انہوں نے کون سا پلیٹ فارم یوز کرنا ہے اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے، کون سے پیجز پہ مارکیٹنگ کرنی ہے، آن لائن مارکیٹنگ کی طرف جانا ہے یا آف لائن مارکیٹنگ کی طرف جانا ہے۔ آپ کے پاس ریلیونٹ ڈیٹا کون کون سی جگہوں سے اویلیبل ہے۔ اگر آپ نے جاب کرنی ہے، لائک اگر آپ ٹیلی کمیونیکیشن میں ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کتنی کال کی جاتی ہیں، کہاں سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، کون سی سروسز سے کم ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ تو آپ نے آخری ٹائم تک انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گائڈ کروں گا، اور مکمل طور پر ایٹ دا اینڈ آف دا کورس یو ول بی این ایکسپرٹ انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک لائیو انٹریکٹیو سیشن بھی ہم لازمی رکھیں گے جس میں آپ کویشچن آنسر کریں گے اس کورس کے حوالے سے۔ جو بھی آپ معلومات لینا چاہیں وہ میں آپ کو آپ کے کویشچن کو آنسر کروں گا۔ یہ کورس کس طرح سے آپ کے لیے بینیفیشیل ہے، کیسے آپ نے یوز کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ انٹریکٹیو سیشن آپ لازمی اٹینڈ کیجیے گا۔ اس کے بعد جو ٹائم ٹو ٹائم میں اپنی میٹنگس کرتا ہوں ریگارڈنگ جاب سیکنگ، ریگارڈنگ فری لانسنگ ان ادر کنٹریز اینڈ ریگارڈنگ بزنس ان یو اے، وہ آپ نے لازمی اٹینڈ کرنے ہیں۔ اگین بتایا کہ سکسیس از ناٹ دیٹ ایزی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، آپ کا پرپس پورا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس اورینٹیشن کو میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سے جو ہے وہ دوبارہ کلاسز میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو۔